کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل سلسلے کے اندر ایک پرٹیکولر موضوع ہوا کرتا ہے جس میں الحمدللہ عز و جل مبلغین دعوت اسلامی سے گفتگو کا سلسلہ الحمدللہ جاری رہتا ہے۔ آپ کے کالز اور میسیجز بھی الحمدللہ سلسلے کا حصہ بنتے ہیں۔ تلاوت کلام مجید، فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، نعت رسول مقبول بھی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے جو ہے وہ درود پاک کی فضیلت اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری درود پاک کی فضیلت انشاءاللہ عز و جل سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، میں خوفناک معاملات سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک خوشبودار خوبصورت بزرگ میرے اور عذاب کے درمیان حائل یعنی رکاوٹ بن گئے، اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے اور میں نے اسی طرح بالکل جوابات دے دیے، تو عذاب مجھ سے دور ہو گیا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں وہ شخص ہوں جس کو تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے پیدا کیا گیا ہے، اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری مدد کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے کتنی پیاری درود پاک کی فضیلت ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کو کیسے کمالات اور کیسی برکات نصیب ہوتی ہیں کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بڑھنے کی برکت سے ایک ایسے شخص کو پیدا کیا گیا جو اس کے لیے ہر مصیبت کے وقت مدد کرنے پر جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا، جو منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بتانے کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری درود پاک کے فضائل اور برکات ہیں۔ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں، بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات پاتے رہیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل اب سلسلے میں جو حسب معمول ہم تلاوت کلام مجید فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، آئیے اب بڑھتے ہیں تلاوت کلام مجید کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ ما يأتيهم من ذکر من ربهم
محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے. لاهية قلوبهم ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورت کی کہ یہ کون ہیں؟ ایک تم ہی جیسے آدمی تو ہیں. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. نبی نے فرمایا میرا رب جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو اور وہی ہے سنتا جانتا. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. بلکہ بولے پریشان خوابیں ہیں، بلکہ ان کی گھڑت یعنی گھڑی ہوئی چیز ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بھیجے گئے تھے. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها. ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے ہلاک کیا. أفهم يؤمنون. تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وحی کرتے. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو انہیں نجات دی اور جن کو چاہی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے. أفلا تعقلون. تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں کہ وہ ستمگار تھیں اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. اللہ کریم ہم سب کو کلام مجید فرقان حمید کی برکات سے فیضان سے مالا مال فرمائے. پارہ 17 سورۃ الانبیاء کی ابتدائی آیات بینات کی الحمدللہ ہم نے تلاوت کا شرف پایا ہے. اور اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کا فیضان نصیب فرمائے. نور قرآن سے اللہ پاک ہمارے دلوں کو، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو اللہ کریم منور مزین اور آراستہ فرمائے اور ہمیں خوب خوب اللہ پاک اپنے پاکیزہ کلام کی تلاوت کی شرف اور سعادت نصیب فرمائے. الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے میں مبلغین دعوت اسلامی بھی ہوتے ہیں جن سے الحمدللہ ہم گفتگو کرتے ہیں. ہمارے معاشید اتاری مدنی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے نعت خواں بہت ہی پیارے. بڑھتے ہیں محمد عظیم اتاری مدنی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج انشاءاللہ یہ ہمیں کون سا کلام جو ہے وہ سنا رہے ہیں. جی عظیم بھائی. نبینا
علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا جی، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگ دیا
ہے وہ کیا ہے جو غم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا جی، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا جی، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، اور دل بھر گئے مگے تو کہ آقا دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے مگے تو کہ دینے سے تیری نیت نہ بڑی، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جی، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جی، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، محروم کبھی لوٹایا نہیں، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جی، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، فضل رب العلا رب العلا رب العلا، اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں گئے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جی، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، محروم کبھی لوٹایا نہیں، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جی، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جھولی ہی میری جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، وہ فرماتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار
خود بھیگ دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جی جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں محروم کبھی لوٹایا نہیں بن مانگے دیا اور تیرے نہ دیا جی بن مانگے دیا اور اتنا دیا اور ان کا تو شعار کریمی ہے مائل بکر میں ہیر ان کا تو شعار کریمی ہے مائل بکرم رہتے ہیں جب یاد کیا اے صلی اللہ جب یاد کیا اے صلی اللہ وہ آ ہی گئے تڑپا رہے وہ آ ہی گئے تڑپا رہے بن مانگے دیا اور اتنا دیا جی بن مانگے دیا اور اتنا دیا یا من میں ہمارے سمایا نہیں دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے جی قربان میں ان کی بخشش کے اور خورشید قیامت کی تابشیں مانا کہ قیامت ہی ہوگی خورشید قیامت کی تابشیں مانا کہ قیامت کی ہوگی ہم کے گھبرا کیوں ہمیں ان کے گھبرائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا جی بن مانگے دیا اور اتنا دیا اور اس محسن اعظم کے
محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہم سب پہ کروڑوں احسان قربان مگر اس احسان کے قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو احسان بھی کیا تو قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر مانگ دیا اور نہ دیا جی میں مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا کلام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزید محبتیں عطا فرمائے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو، ان کی پیار کو، ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں اور زیادہ فرمائے۔ ایک بہت پیارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج ان کا تذکرہ ہوگا، ان پر نبی اکرم علیہ السلام کی کیسی عنایات رہیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا یہ قرب پانے میں کامیاب ہوئے، کیسے کیسے سوالات تھے جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کر لیا کرتے تھے، اور اللہ کریم جل وعلا نے حضور کو کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا اسٹیٹس عطا فرمایا ہے کہ حضور نے انہیں وہ بھی عطا فرمایا جو نظر آتا تھا، وہ بھی دیا جو اور نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جس نے لیا اور جس قدر لیا یہ وہ جانتا ہے، پھر ساری زندگی کی کمائی وہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عطا ہوئی جو دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عطائے مصطفیٰ، یہ ہمارے سلسلے کا عنوان رہے گا، اور کلام میں، گفتگو میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ عطائے مصطفیٰ کس پر نہیں ہے؟ اگر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطائیں نہ ہوں تو بندے کہاں جائیں؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں کی بدولت ہی سارا یہ کاروبار دنیا چل رہا ہے۔ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رب العالمین جل وعلا جو ہمارا پالن ہار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، عبادت کے لائق وہی ہے۔ لیکن اس کی بارگاہ کا دستور یہ ہے کہ بعض کو اس نے اپنی بارگاہ میں ایسا قرب عطا فرمایا ہے کہ باقیوں کو جو دیتا ہے وہ ان کی برکت سے دیتا ہے۔ سب سے زیادہ مقرب ہستی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رب کی بارگاہ میں ہے۔ اسی لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جب اپنی ذات کا تعارف رب العالمین نے کروایا تو ارشاد ہوا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، اور لوگوں تم محتاج ہو، ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو۔ لیکن جب اپنے نبی اکرم علیہ السلام کا رب العالمین جل وعلا نے تعارف کروایا لوگوں کو، تو ان کے وہ مقام بیان فرمائے، وہ ان کے قرب کی بلندیاں بیان فرمائیں۔ ارشاد ہوا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے ان کے مقام و مرتبے کو اور زیادہ بلند کر رہی ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ان کو اتنا عطا فرمائے گا کہ یہ راضی ہو جائیں گے۔ ان کے پاس یتیم آئے تو یہ اسے نہیں جھڑکیں گے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو اللہ رب العالمین نے انہیں خود عطا فرمائی ہے۔
انہیں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے. ایک ہوتا ہے نا کسی کو اسٹیٹس ملتا ہے, کوئی مرتبہ ملتا ہے, کوئی عہدہ ملتا ہے, اس عہدے کے ساتھ اختیارات بھی ملتے ہیں. ساری مخلوق کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا رستہ بتایا کہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش چاہیں, اللہ کریم سے کوئی انعام لینا چاہیں, اللہ کریم کی عطائیں چاہیں کہ انہیں مل جائیں, تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ آ جائیں, رب العالمین کی عطائیں مل جائیں گی, دنیا بھی وہ عطا فرمائے گا, آخرت بھی عطا فرمائے گا. لیکن جب ان کے پاس آنا ہے تو انہیں کیا اسٹیٹس دیا ہے, انہیں کیا مقام دیا ہے, انہیں کیا مرتبہ دیا ہے؟ انہیں فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سائلوں کو جب آپ کا دربار بتا دیا گیا ہے کہ یہاں سے آ کر لینا ہے, تو اب آپ کے اسٹیٹس کی بلندی یہ ہے کہ جب سائل آپ کی بارگاہ میں آ کر اپنا دستِ سوال دراز کرے, اپنا ہاتھ مانگنے کے لیے پھیلا لے, تو پھر آپ نے اس کو خالی نہیں لوٹانا, اس کو جھڑکنا نہیں ہے, اس کی جھولی کو مرادوں سے بھر دینا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہونے والے, ان سے مانگنے والے, اللہ رب العالمین جل وعلا کی ان عطاؤں کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ نے ان پر اتنی عطائیں کی ہیں, حضور کی جانب بڑھے تو بڑھنے کے بعد یہ کہتے نظر آئے کہ مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا. نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے, یہیں بیٹھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. بڑا ذوق افزا موضوع ہے, انشاءاللہ جیسے جیسے آگے چلے گا تو بہت سارے مدنی پھول ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ابھی روایت میں پیش کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. ترمذی شریف کی روایت ہے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے میں لشکر اسلام کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا. بڑا لشکر ہے اور کئی دن ہیں جو ایام گزر رہے ہیں, جو کچھ توشہ لے کر چلے تھے وہ ختم ہے. کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کی کہ توشہ دان میں تھوڑی سی کھجوریں ہیں. فرمایا لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ تھی وہ حاضر کر دی تو کل 21 کھجوریں ہوئیں. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اپنا دست مبارک رکھ کر دعا مانگی, پھر فرمایا 10 افراد کو بلاؤ. کہتے ہیں میں نے بلایا, وہ آئے اور سیر ہو کر کھایا اور چلے گئے. 21 کھجوریں ہیں, 10 افراد کو بلایا ہے, انہوں نے سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھایا ہے اور پھر وہ چلے گئے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا مزید 10 کو بلاؤ, پھر آئے, وہ بھی کھا کر چلے گئے. اسی طرح 10 آدمی آتے اور سیر ہو کر کھاتے اور تشریف لے جاتے, یہاں تک کہ وہ 21 کھجوریں تمام لشکر نے کھائیں. جو باقی رہ گئیں ان کے بارے میں فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ان کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو اور جب چاہو ہاتھ ڈال کر ان میں سے نکال لیا کرو, لیکن توشہ دان انڈیلنا نہیں, جیسے الٹا کر کے جھاڑ رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر صدیق, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک انہی کھجوروں سے کھایا. کتنا طویل زمانہ رہا. اور فرماتے ہیں میں خرچ کرتا رہا, تخمینہ یعنی اندازہ 50 وسق تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کو دی ہیں اور 200 وسق سے زیادہ میں نے کھائیں. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو وہ توشہ دان میرے گھر سے چوری ہو گیا. جب تک موجود رہا ان کے پاس تب تک وہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا ایسی رہی کہ انہیں ملتی یہ کھاتے اور کھاتے بھی رہے, بانٹتے بھی رہے, لیکن وہ ختم نہیں ہوا. حالانکہ اس سے پہلے پورا لشکر اسی میں سے کھا چکا ہے. اب یہ کتنا بنا یہ بھی ذرا سماعت فرمائیے. وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا 270 تولہ یعنی 3 سیر
6 چھٹاکا ہوتا ہے۔ اس حساب سے ان کھجوروں میں سے 1000 من سے زائد کھجوریں کھائی گئیں، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شان کرم ہے جو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ اور ان کی دعا کی برکت سے ظاہر فرمائی ہے۔ کیسا مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مزید دل کو لگا دینے والا واقعہ ہے کہ ہمارے آقا کیسے کریم ہیں کہ جب چاہیں چیزوں میں کثرت فرما دیتے ہیں۔ اب عام طور پہ ہوتا تو یہ ہے بھائی اب کھانا ختم ہو گیا تو ہم کیا کریں، ہم بھی وہی دیکھ رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس بھی وہی ہے، اب ہم نے بھی اسی سے گزارا کرنا تھا، ختم ہو گیا تو اب آپ بھی تھوڑی سی مشقت برداشت کریں، ہم بھی برداشت کرتے ہیں۔ لیکن یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رب کے محبوب ہیں، رب نے ان کے دست کرم میں ایسی برکتیں رکھی ہیں کہ جہاں پھیر دیا جائے، جہاں رکھ دیا جائے، اگر یہ کسی کے سر پر پھیر دیا جائے تو عمر کا وہ آخری حصہ آ جائے، لیکن جن بالوں پر حضور کا ہاتھ گزرا ہونا باقی بال سفید ہو جائیں، وہ بدستور اپنی رنگت پر پہلے کی طرح باقی رہے۔ اللہ، یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو خاص عطائیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہیں، ان کے گرد انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمانے والے ہیں، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، قرآنی تناظر میں تھوڑی اس پر گفتگو کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ مزید واقعات بھی آگے شامل کریں گے۔ ایز میں کیا فرماتے ہیں حضور دینے والے، قرآن کیا بتاتا ہے؟ بلا شبہ قرآن کریم فرقان حمید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کا ذکر کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے آیات بینات کی روشنی میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، تمہیدی گفتگو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ لیکن خاص ایک پرٹیکولر ایک اور بھی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کو گویا کہ پانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ نصیب والوں کا حصہ ہے اور خوش بختوں کا حصہ ہے کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کو پائیں۔ پارہ 28 ہے، سورہ حشر ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان علی شان ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ۔ پرٹیکولر تو اگر جو وہ ہم اس آیت کریمہ کا اگر تناظر دیکھتے ہیں تو یہ آیت کریمہ بیسکلی جو غنیمت ہوتی تھی، مال غنیمت، اس کے تعلق سے نازل ہوئی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غنیمت میں سے جو حصہ تمہارے لیے مقرر فرما دیں، جو تمہیں عطا فرما دیں تو اسے چپ چاپ قبول کر لو، اور جس سے منع فرما دیں، جس سے روک دیں تو اس سے جو وہ باز آ جاؤ۔ لیکن اس تناظر کے بعد علماء نے اس بات کو بھی بیان فرمایا، مفسرین نے، کہ آیت کریمہ جو ہے وہ جنرلی عام تناظر کے اندر بھی اس آیت کریمہ کو لیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو عطا فرمایا وہ لے لو، یعنی جس بات کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے، جس بات کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہے، جس بات کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اس بات کو اختیار کر لینا۔ اور یہ عاشق کا انداز یہی ہونا چاہیے، جو عشق والے ہیں، جو محبت والے ہیں، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا تو پھر چوں چرا کیوں اور کیا کا بات پھر ختم ہو گئی، پھر آمنا صدقنا آ گیا، اور یہی حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان نے کر کے دکھایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بات کا حکم ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام علیہ رضوان۔ اب یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن جو ہے وہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دربان مقرر ہوئے خالد بھائی اس جگہ کے، نبی کریم سے باغ کے اندر جو ہے وہ تشریف لے گئے، بیر عریس غالباً جنہ کا نام ہے، یہ باغ تھا، اس کے اندر جو ہے وہ اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے۔ تو یہ کنواں ایک باؤنڈری وال کے اندر موجود تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دربان مقرر ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تشریف لائے۔ اب جب دروازے پر دستک دی تو چونکہ دربان حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے مقرر ہوا ہے، تو اب جو ہے وہ جب دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا ابو بکر صدیق۔ تو کہا آج آپ ایسے اندر نہیں آ سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ عطا فرمائے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اجازت لینے کے لیے پہنچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر صدیق آئے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو موسیٰ
ان کو اجازت دو اور انہیں جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما. بشرہ بالجنہ، وبشرہ بالجنہ، اذن لہ وبشرہ بالجنہ، انہیں اجازت بھی دو اور جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہاں پر جو ہے وہ حضرات صحابہ کرام کی عظمت اور شان دیکھیے. علماء نے اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی. صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا ابو موسیٰ جانتے نہیں میں کون ہوں، اللہ میں یار غار ہوں، یار مزار ہوں. ایک یعنی کہ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا منصب ہے، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں ہمہ وقت رہتا ہوں، میرا منصب اور مقام نہیں جانتے ہو، پھر بھی مجھے کہتے ہو کہ میں حضور سے پوچھ کر آتا ہوں. نہیں، کہا حضور کا حکم ہے لبیک جانا. یعنی یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل جو ہے وہ ہمیں بتاتا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا آمنا صدقنا، اس پر جو ہے وہ عمل کر کے دکھایا. تو یہ بڑی خوبصورت یوں سمجھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کو اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو یہ بھی عطا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس سے ہم براہ راست مستفیض ہو سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت، جس کو اپنا کر الحمدللہ ہم آج بھی عطائے مصطفیٰ کی برکات کو سمیٹ سکتے ہیں. جس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان نے براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیضان پایا، تو آج کے دور میں ویسے تو عطا ظاہری طور پر بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیب ہو رہی ہے، لیکن ایک روحانی برکات کو اگر ہم سمیٹنا چاہتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احکامات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لایا ہوا دین ہے، اس کو اگر ہم اختیار کریں، اس کو فالو کریں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطاؤں کو پانے میں کامیاب ہونے کا بہترین ذریعہ اور حکم قرآنی پر عمل بھی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرما دیں اسے اختیار کر لو، اور جس سے منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ. تو اگر کامیابی کو پانا چاہتے ہیں، آج ایک سوال ہوتا ہے کہ جی کامیابی اور فلاح کس میں ہے؟ تو کامیابی اور فلاح اس بات کے اندر ہے کہ جو رسول ہمیں عطا فرما دیں اسے اختیار کر لیں. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. بڑی کامیابی، بڑی کامیابی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو جو ہے وہ اختیار کر لیا بلا شبہ. اور فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اور وہ آگ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بڑی کامیابی کو پالے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا اور ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری کو اختیار کرنے والا دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ عزت و سرخروئی کو پا سکتا ہے. تو یہ آیت کریمہ ہمیں جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطاؤں کو سمیٹنے کا حکم ارشاد فرما رہی ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی طرف آئیں. حضرات صحابہ کرام اور بالخصوص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اطاعت. اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے حضور 21 کھجوریں اور 10 افراد کیسے، لیکن بارگاہ کیسی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار ہے، تو پھر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان دیکھیے کیسی نرالی ہے. پھر بلاتے جا رہے ہیں اور صحابہ جو ہے وہ، اور یہاں پر بھی دیکھیے کہ عطائے مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ حکم کی تعمیل بھی کیسی ہے. فرمایا ابو ہریرہ انڈیلنا مت جانا، تو ساری زندگی انڈیلا نہیں، ورنہ ایک تجسس ہے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، فطری چیز ہے. کیا بات ہے. اور یہاں دیکھیے حضرات صحابہ کرام کی اطاعت کا کمال دیکھیے اور عروج دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا. ابو ہریرہ کا یقین دیکھیے کیسا ہے کہ جناب جب حضور نے فرما دیا تو پھر ملتا ہی رہے گا. 1000 من سے زیادہ کھجوریں حضرت ابو ہریرہ خود بھی کھا رہے ہیں، لٹا بھی رہے ہیں. اللہ اللہ، حضور کی عطا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت ایسی بے مثال اور بے نظیر ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے. آمین آمین آمین. یہ رب العالمین جل وعلا کی عطائیں ہیں جو حضور کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. اور یہ دیکھیے ذرا اللہ کریم نے کئی جگہ پر قرآن کریم میں جب لوگوں کو کچھ عطا کیا تو اس میں صرف نہ اپنا اظہار فرمایا کہ ہم نے دیا، بلکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بیان فرمایا. ایک جگہ ارشاد ہوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور لوگوں کو کیا برا لگا، یہی کہ مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. حالانکہ غنی کرنے میں اللہ کریم کافی ہے، کیونکہ ارشاد ہے علیہ اللہ بھی کافی عبدہ. کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، لیکن وہ کسی اور سے کفایت کروائے، یہ بھی تو اسی کی شان ہے. اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ اس میں کوئی نہ ہماری اختراع ہے، نہ کچھ ہماری نئی ایجاد ہے، نہ کوئی ایسا نیا ہمارا شریعت یا اس کے معنی میں تصرف ہے، بلکہ اللہ ہی تو کفایت کرواتا ہے. وہ کافی ہے، خود چاہے تو بارش برسائے، غلہ اگا دے، اسی کی عطا ہے. لیکن اس کے پیچھے پروسیس کرنے میں بہت سارے لوگ
انوالو ہوتے ہیں اور ان کو بھی اس کے ذریعے سے رزق مل رہا ہوتا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے حکم ارشاد فرمایا کہ جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، یہ زکوٰۃ دیتا ہے، اور کس کو دے گا؟ جس کو دینا ہے اس کے لیے بھی احکام بیان کیے گئے کہ اس کیٹیگری کا بندہ ہوگا، خود شریف فقیر ہوگا، وہ زکوٰۃ لے سکے گا۔ اب زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے رہا ہے، لینے والا زکوٰۃ لے رہا ہے۔ دراصل یہ کس کے حکم پر عمل ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم پر۔ غریب کی محتاجی دور کرنے کی سبیل جس نے بنائی کہ امیر کے دل میں یہ بات ڈالی جائے، اسے ان احکام کے ذریعے مکلف کیا جائے، پابند کیا جائے کہ وہ غریب کو دیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو براہ راست دیتا، جس کو یہ کفار کا ایک اعتراض ہے جو انہوں نے مسلمانوں پر کیا تھا۔ جب یہ ہوا کہ بھائی خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو بعض لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، وہ یوں پیچھے ہٹ گئے، ہم کیوں کھلائیں، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلاتا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کفار کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے کو بیان فرمایا ہے وہ یہ حکم اس کا ہے، خرچ کرو تو تم خرچ کرو، یہ وہی کھلا رہا ہے۔ تم جو ہو نا ابھی اس بندے کی کفایت اس معنی میں کر رہے ہو کہ اللہ کے حکم پر تم عمل کر رہے ہو۔ زکوٰۃ دینے والے نے زکوٰۃ دی، لینے والے نے لی، تو اس کا پورا تو ہوا نا، دینے والے کی وجہ سے ہی ہوا۔ دینے والے نے دراصل اس کا جو فعل ہے حقیقی طور پہ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ہی کی وجہ سے ہے، لیکن ایک ذات بھی تو ہے نا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی تھی، اگر یہ ذات بیچ سے ہٹا دی جائے، اللہ کریم خود بھی تو دینے پر قادر ہے، لیکن اس نے اس طریقے کو اختیار فرمایا کہ یہ رزق جو فقیر کے ہاتھ میں غنی کے ذریعے سے جائے گا، غنی کو میں عطا فرماؤں اور غنی اس قابل ہو کہ وہ فقیر کو پہنچائے، تو فقیر تک پہنچنے کے لیے وہ رزق فقیر تک پہنچ جائے، اس کے لیے غنی کو سبب بیج کی سمجھیں کہ ایک رستہ بیج کا بندہ یا بیج کی راہ کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جب یہاں زکوٰۃ کے معاملے میں اس طرح کا کوئی وسوسہ ذہن میں نہیں آتا تو دیگر معاملات میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں ہم فقیروں محتاجوں جن کو فرمایا انتم الفقراء ہم تک پہنچ رہی ہیں، تو جس کو پہنچانے کے لیے رب العالمین جل وعلا نے مقرر کیا ہے اور وہ مقرر ہونے والا ارشاد فرماتا ہے انما بعثت قاسما، اللہ کریم نے مجھے بھیجا ہی تقسیم کرنے والا بنا کر ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، تو یقیناً یہ اس تقسیم کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا اختیار ہے، اور اس تقسیم کرنے والے کو اتنی عطائیں رب نے پہلے ہی کی ہوئی ہیں کہ یہ چاہے تو لٹا رہا ہوتا ہے۔ وہ عظیم بھائی اگر شعر سنائے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور شعر ہے، رب ہے معطی یہ قاسم، رب ہے معطی یہ قاسم، رب ہے معطی، رب ہے معطی یہ قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ یہ جو لفظ ہے نا یہ بھی حضور کی عطا ہے، ان پر سبحان اللہ، نام بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں، یعنی دراصل ہے تو کنیت لیکن حضور کی طرف سے عطا ہے، تو وہ اتنی زیادہ مشہور ہوئی کہ نام
اتنا لوگوں کو معلوم نہیں ہے جتنی کنیت سے لوگ ان کی واقف ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کنیت بارگاہ رسالت سے ملی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اصلی نام ہے وہ عبد الرحمن اور عبداللہ، دو اقوال بیان کیے گئے، اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں لیکن یہ زیادہ معروف ہے کہ عبد الرحمن اور عبداللہ یہ آپ کا نام ہے، اور کنیت ابو ہریرہ ہے، تو یہ چاہتے تھے کہ لوگ مجھے پکاریں بھی تو ابو ہریرہ کے نام سے پکاریں۔ یہ ان کی عطائے مصطفیٰ سے محبت ہے۔ سبحان کیا اللہ۔ کہیے گا ماشد بھائی؟ کنیت کے تعلق سے جو آپ نے فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ ایک مرتبہ حاضر تھے، تو آپ کے آستین میں وہ روایت کو جس طرح کہ بلی کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا ابا ہریرہ، اے بلی والے۔ تو یہی کنیت جو ہے وہ آپ کی مشہور ہوئی، اور کیسی عطائے مصطفیٰ ہے کہ آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اسی نام سے لوگ جانتے ہیں، یہی آپ کی پہچان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کئی صحابہ کو عطا ہوا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عطا ہوا کہ علم کا کمال۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں ایک اور بات کہوں گا کہ آپ اصحاب صفہ میں سے بھی تھے، اور اصحاب صفہ جو ہیں یہ فقر و فاقہ والے تھے، یعنی خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فقر کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات میں کاشان اقدس کے سامنے جو ہے وہ فقر کی کیفیت میں، بھوک کی شدت کی کیفیت میں گر جایا کرتا تھا، لوگ میری گردن پر اپنا پاؤں رکھ دیا کرتے تھے کہ کہیں جو ہے وہ ایک دورے کی کیفیت نہیں، لیکن وہ در حقیقت جو ہے وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اسی شدت کے موقع پر آپ ایک اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بھوک کی شدت تھی کہ میں اپنے پیٹ کو زمین سے لگا دیا کرتا، اور کبھی وہ پتھر جو ہے وہ اپنے پیٹ پر باندھا کرتا۔ اسی کیفیت میں میں رستے میں بیٹھ گیا کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس جگہ سے، اور گزرنے والا بھی کون گزرا؟ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی گزرے۔ آپ کی کیفیت دیکھ کر پہچان گئے۔ سرکار تو وہ ہے نا، یہاں سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، تو بن مانگے دیے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے۔ تو سرکار دیکھ کر پہچان گئے، مسکرائے، کہا میرے ساتھ چلے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ فرماتے ہیں کہ میں چل دیا۔ آپ کاشان اقدس میں داخل ہوئے، میں نے اجازت طلب کی اندر آنے کی، تو مجھے اجازت مل گئی، میں اندر آ گیا تو دیکھا وہاں پر ایک دودھ کا پیالہ بھرا رکھا ہے۔ تو اہل خانہ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے ہے؟ تو کہا کہ کسی صحابی یا صحابیہ نے ہدیتاً بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ اصحاب صفہ کو آپ نوازتے تھے، تو حکم فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دودھ کا پیالہ لے لو اور اصحاب صفہ کو بلا لو۔ تو کچھ جو ہے وہ کیفیت وہ فرماتے ہیں کہ میری طبیعت میں کچھ ہوا کہ اتنے ڈھیر سارے جو ہے وہ اصحاب صفہ ہیں، اور میں جو ہے وہ خود بھی بھوک کی کیفیت میں ہوں، کیسے سب کو کفایت کرے گا؟ بہرحال انہوں نے کہا حکم تھا تو حکم کی تعمیل، جو حکم ہوا اسے لے لو۔ تو حکم کی تعمیل فرماتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب صفہ کو بلایا، پھر حکم ہوا اے ابو ہریرہ لبیک یا رسول اللہ، پیالہ اٹھاؤ۔ پیالہ اٹھایا، کہا تمام اصحاب صفہ کو پلاؤ۔ آپ پلاتے رہے، پلاتے رہے، پلاتے رہے۔ ایک پیتا، پی کر سیر ہوتا، پھر پیالہ دے دیتا، پھر دوسرا پیتا، پیتا سیر ہوتا، پھر پیالہ دے دیتا۔ روایت میں ہے کہ 70 صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ اس وقت جو ہے اصحاب صفہ میں سے یہ پی کر سیر ہو گئے، اور پھر بارگاہ رسالت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ تمام لوگ جو ہے وہ پی چکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت، سبحان اللہ، کہا ابھی میں اور تم باقی ہیں۔ تو کہا پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سچ فرمایا۔ کہا بیٹھ جاؤ، بٹھایا، کہا پیو۔ آپ نے پیا، اتنا پیا، اتنا پیا کہ سرکار فرماتے رہے اور پیو اور پیو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب گنجائش باقی نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عطا تھی کہ آپ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی بارگاہ سے آج بھی خالد بھائی جو مدینے کی حاضری ہوتی ہے،
یقین کریں کہ سن کے بس منہ میں پانی آتا ہے یہ بات، کہ وہ کہتے ہیں کہ دل میں آرزو ہوتی ہے، دل میں آرزو ہوتی ہے، مانگا نہیں جاتا، اٹھتے ہی نہیں ہے ہاتھ، اور وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ان کو عطا ہوتا ہے، کھانا مانگتے ہیں تو مل جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ سلمان بھائی ہوتے، وہ واقعہ سنا رہے تھے پچھلے پروگرام میں کہ انہوں نے مدینہ شریف میں، وہ جب حج کے سفر میں موجود تھے، اس کے بعد مدینہ حاضری ہوئی، تو کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں ایک آرزو تھی اور کسی نے پیچھے سے لا کے نا وہ تسبیح ان کی جیب میں ڈالی، تو وہ خوش ہوئے اور اس سے پھر انہوں نے تسبیحات کا ذکر کر کے پھر آگے اس کو بڑھایا۔ تو یہ جو عطا ہے نا، یہ ابھی تک رکی نہیں ہے۔ اور کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ کثیر ہر چیز کی کثرت میں ہے، عطا کی کثرت میں بھی ہے۔ کیوں نہ بندہ کہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، آقا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، دھار چلتے ہیں عطا کے وہ قطرہ تیرا، آقا دھار چلتے ہیں عطا کے وہ قطرہ تیرا، تار کھلتے ہیں سخا کے وہ زہرا تیرا، تار کھلتے ہیں سخا کے وہ زہرا تیرا، اور اغنیا پر در سے ہوگے پاڑا تیرا، آقا اغنیا پر تیرے در سے ہوگے پاڑا تیرا، اسبیاں چلتے ہیں سر سے ہوگے رستہ تیرا۔ واہ جی واہ، فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آقا فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں دریا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں دریا تیرا۔ واہ واہ، خالد بھائی اس واقعے کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا دکھائی دیتی ہے۔ ایک نقطہ یہ بیان فرمایا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار ارشاد فرمایا، ظاہری اعتبار سے جو حدیث میں فرمایا پیو، فرمایا ایک بار تو پینا، پھر ارشاد فرمایا اس کے عوض جو حضرت ابو ہریرہ کو گھر لے کر آئے،
دوسرا پلانا فرمایا جو اصحاب صفہ کو بلانے کے لیے بھیجا، تیسرا پلانا جو اصحاب کو پلانے کا حکم ارشاد فرمایا، ان تین کے بعد میں حضور نے فرمایا پیو ابو ہریرہ پیو، صلے پر صلہ عطا فرمایا، عطا پر عطا فرمائی جناب، اور کمال بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ یہ تو ایک پیالہ حضور کی عطا تھی جس کو 70 صحابہ بھی نہ پی سکے، جی پینے کے بعد بھی اس میں جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی جو ہے وہ باقی ہے، تو پھر کل جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کا کیا عالم ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوثر کیسا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو جامع حوض پلائیں گے اس کی شان کیا ہوگی، اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا میں بھی عطا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی عظمت اور شان عطا فرمائی۔ جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامشین، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامشین، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، یہ خود سے اعراب فرما دیتے ہیں، یہاں مقام یہ ہے زحمت ہی نہیں دیتے میخار کو پینے کی۔ اللہ کریم جل وعلا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے، جہاں رہیں حضور کی برکتوں کے سائے میں رہیں، اور یہ وہ رحمتیں ہیں، یہ وہ برکتیں ہیں کہ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ یہ بات بیان کی گئی ہے اور صوفیہ نے اس کو مشاہداتی طور پہ بھی بیان فرمایا ہے۔ خیر یہ صوفیہ کے جو مشاہدے ہیں وہ ہوتے مبنی بر حقیقت ہی ہیں، لیکن وہ باتیں وہ ہوتی ہیں جو دیکھنے کے لیے خاص آنکھ چاہیے ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے سامنے کوئی چیز پڑی ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، یعنی میری نظر ایک محدود باؤنڈری تک کی جائے گی جہاں تک حد نظر ہے، لیکن اگر کوئی جس کمرے میں میں موجود ہوں، اسٹوڈیو میں موجود ہوں، اس کی چھت پر جا کر اگر کوئی دیکھے تو اس کی نظر کو اور وسعت ہوگی، وہ اور دور تک جائے گی۔ خالد بھائی یہ تو آپ فرما رہے ہیں نا کہ دیوار کے پیچھے کی بات، بعض اوقات تو سامنے کی چیزیں نظر نہیں آتی، بعض اوقات واقعی نظر نہیں اور آتی۔ جدید ٹیکنالوجی نے تو اسے آسان کر دیا، جیسے ہمارے یہاں کیمرہ فوکس کرتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ بلر کر دیتا باقی چیزیں، تو جب وہ ہوتی ہے تو نظر نہیں آتی، جیسے ابھی میں بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہوں، لیکن اگر کیمرہ مین چاہے تو صرف میں ہی نظر آؤں، باقی چیزیں نظر نہ آئیں، یا باقی چیزیں نظر آئیں اور میں نظر نہیں آؤں، تو ہر کسی کا اپنے ظرف کا ایک پیمانہ ہے، اور ہر کسی کے معدے کی ایک قوت ہاضمہ ہے۔ اسی طرح علمی اور روحانی چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے وہ بھی ہر کسی کی الگ الگ ہیں۔ آپ اور میں، بلکہ ہمارے منچ میں جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب الف با تا، اور ہمارے دور میں ABCD ہوتی تھی، اب جو ہے وہ آبا کاڈا ہوتا ہے، تو وہ اور 1 2 3 پڑھ کے آگے بڑھے ہیں، لیکن جب بھی ہم جس کلاس میں ہوتے تھے نا، ہمیں آگے کی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی، اگلی کلاسوں کی چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تھی، بلکہ 6 7 میں تھے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ میٹریکولیشن ہوگا کیسے، یہ تو اتنی مشکل کتابیں ہوتی ہیں، لیکن جب بندہ خود اس درجے پہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ پیمانے الگ الگ ہیں، ہم بعض اوقات غلط چیز سے، غلط پیمانے سے درست چیز کو ناپنا چاہتے ہیں، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ درست نہیں آ رہا ہوتا۔ اگر دودھ کی کیپیسٹی ناپنی ہے تو لیٹر چاہیے ہوگا، کپڑا ناپنا ہے تو میٹر اور گز چاہیے ہوگا، اور گندم تولنی ہے تو کلو گرام میں آپ کو تولنی ہوگی۔ اگر اس کا الٹا کریں گے آپ تو پھر رزلٹ صحیح نہیں آئے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور چیز جو آپ نے کہی ہے، میں نے سوچا کہ اس میں ایڈ کر دوں میں، ضرور بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کسی چیز کا خالص ہونا پہچاننا، وہ کیسے پہچانیں گے؟ پانی کیسے پتا چلے کہ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا پیرامیٹر الگ ہے، دودھ کا الگ ہے، سیمنٹ کا الگ ہے، سونے کا اس سے بھی ڈیفرنٹ ہے۔ صحیح۔ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کس کلاس میں ہیں، آپ کس درجے میں ہیں، آیا کہ آپ اس چیز کو پرکھنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اب کوئی شخص جو ہے آپ کو آ کے، جس نے درس نظامی نہیں کیا ہوا، وہ اگر صرف صغیر صرف کبیر آپ سے سننا شروع کر دے تو پھر وہی حال ہوگا کہ جو بعض ہمارے معاشرے میں ایسے افراد انگریزی بول رہے ہوتے ہیں جن کی خود انگریزی ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن وہ ان لوگوں کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں جنہیں بالکل بھی انگریزی نہیں آتی،
تو ان کے سامنے تو جو بھی انگلش کے الفاظ بولے جاتے ہیں اس سے وہ یہی تاثر لیتے ہیں کہ ماں بدولت کو بڑی اچھی انگریزی آتی ہے. تو اپنا پیمانہ بھی دیکھ لیں کسی چیز پر تنقید اور تعقب کرنے سے پہلے. زبردست. سبحان اللہ. یہ وہ بنیادی بات ہے کہ غلطیاں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. جو چیزیں لوگ کہتے ہیں، ابھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ سے بھی مدنی مذاکرے میں یہ سوال کیا گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ باتیں تو خیر یوں بھی ہو جاتی ہیں. سوال کرنے والے نے یہ کہا کہ کوئلے کی کان سے لوگ کوئلہ نکال رہے تھے، تو مزدوروں نے وہاں کے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک بات یہ بھی رائج ہے کہ کوئلے کی کان سے جو کوئلہ نکل رہا ہوتا ہے نا، یہ کوئلہ وہ خزانہ ہے جو قارون کے ساتھ زمین میں دھنس گیا تھا. اب ایسی باتیں بھی کبھی کبھی مارکیٹ میں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں، تو بچنا بھی چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے کیا چیز کس سے پوچھنی ہے، اس کا اندازہ ہونا چاہیے. اگر علماء، شریعت، مزاج اسلام یہ پوچھنا ہے، یہ آپ کو کون بتائے گا؟ یقیناً وہی لوگ بتائیں گے جو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے والے ہوں گے. خود قرآن آپ کو قرآن اپنی شان بتائے گا، اور ایسا ہوتا ہے. ڈاکٹر کی کیا اہمیت ہے معاشرے میں، آپ مجھ سے پوچھیں، میں بتاؤں گا اگر یہ نہیں ہو تب بھی چل جائے گا. حکیم ہے نا، کتنے متبادل سبسٹیٹیوٹ ہو جائیں گے. لیکن یہ ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ آپ کو ثابت کرے گا کہ اگر معاشرے میں ڈاکٹر نہ ہونا تو آپ کا معاشرہ بالکل ایسے تباہی کا شکار ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے. جی قیامت برپا ہو جائے. کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو، کسی کا کان کٹا ہوا ہو، کوئی سن نہیں رہا ہو، کوئی دیکھ نہیں رہا ہو آنکھیں ہونے کے باوجود. اس طرح کی وہ اتنی باتیں، یا اس کے علاوہ جو اپنے پیشے کو یا اپنی جاب کو بتانے کے لیے وہ چیزیں استعمال کرے گا، واقعی اہمیت بیان کر رہا ہوگا. قرآن سے مزاج لیتے ہیں نا، جب قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن خود جو اپنا تعارف بیان کرتا ہے، جی وہ تعارف آپ کو کہیں نہیں ملے گا. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں، اس کو جو قرآن اور خود حدیث بیان کرتی ہے وہ شاید کوئی اور بیان نہ کر پائے. تو ایسے ہی کس چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں ان کی صحبت میں، یا باتیں پڑھ رہے ہیں، آرٹیکل ان کے پڑھ رہے ہیں جن کا خود دین پر کوئی یقین نہیں اور اسلام پر کوئی یقین نہیں، کسی قسم کے کسی دین کو ماننے والے نہیں ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو وہ اسلام کے بارے میں یوں بات کر رہا تھا. وہ تو بھائی وہ تو کسی دین کو نہیں مان رہا، اس کو چھوڑ دیں. آپ اسلام والے ہیں، اپنے دین کو دین سے لوگ نا سمجھیں. دو طرح کے ہیں. یہ کل ہی میں ڈسکرائب کر رہا تھا، اصل میں کسی سے گفتگو ہوئی تو پھر میں نے سوچا، تو ایاز بھائی لوگ ہیں دو طرح کے رائے دینے کے اعتبار سے. ایک تو وہ ہیں جو کسی بھی معاملے میں رائے دینا ضروری سمجھتے ہیں، اور ان کی رائے دینا آپ یقین کریں 1% بھی ضروری کیا ہوتا ہی نہیں ہے، بنتی ہی نہیں. لیکن وہ جسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں نا کہ ہر چلتی گاڑی میں سوار ہونے کا شوق ہوتا ہے اور ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کا شوق ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے تو تھوڑا سا آپ کو سوچنا پڑے گا، اپنے آپ کو منانا پڑے گا کہ میں ایسا ہوں. اتنے جلدی سے مانتے بھی نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کی رائے کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی. دوسری وہ ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کی رائے اس سینیریو میں یا اس خاص پکچر کے لیے اس کی رائے جو ہے نا اس معاملے کے لیے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. مثال کے طور پہ میں خون کی رپورٹ لے کر آؤں اور میں آپ تینوں کو چاروں کو دکھاؤں، اور ادھر ہی ڈاکٹر سلمان بیٹھے ہوں ان کو دکھاؤں، تو کس کی رائے زیادہ ویلیویبل ہوگی؟ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس کے ڈاکٹر سلمان کی ہوگی. اگر میں کوئی نعت کا شعر پڑھتا ہوں، ترنم میں پڑھتا ہوں، تو میں آپ تینوں سے بھی رائے لوں گا، قابل احترام ہے، لیکن میرا خیال ہے عظیم بھائی کی رائے جو ہے وہ زیادہ سالڈ ہوگی. تو اسی طریقے سے وہ معاملہ ہے کیسا. ہم نے تو یہ بھی چٹکلے دیکھے، میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کروں، اور یہ صرف دین کی بات نہیں ہے خالد بھائی، یہ دنیا و آخرت کے سکون کی بات ہے. کیا بات؟ وہ یہ ہے، دیکھیں مفتی علی اصغر صاحب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کی بھی ایک تعداد شاید جانتی ہو کہ مفتی صاحب یوں تو مفتی اسلام ہے، جو بھی آپ استفتاء پوچھیں گے، سوال پوچھیں گے، اس کا جواب ارشاد فرمائیں گے. لیکن ان کے بھی خاص کیوں کہہ لیجیے اسپیشلائزیشن کے میدان ہیں، اور خود ان کی بھی ایک مطلب وہ کیا کہنا چاہیے توجہ ہے. تو وہ بالخصوص تجارت کے مسائل یا حج و عمرہ کے مناسک کے مسائل جو ہیں اس پہ ان کو بہت زیادہ الحمدللہ قبول.
لیکن میرا معاملہ ہے، میں دیکھتا ہوں بعض اوقات لوگ ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، نہیں مفتی صاحب یہ چیز یوں نہیں یوں نہیں ہے، پھر مفتی صاحب بتا رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب جو ایکسپلینیشن بھی ہر جگہ آیاز وہی بنتی نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھائیں، اس کو کیا سمجھائیں یعنی اس کو اور ایزی کریں نا، تو بعض لوگ ڈاکٹر کو کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت وہ میڈیسن لکھ دیں. میرا مشاہدہ یہ آپ نے اچھی توجہ دلائی، میں ایک دفعہ تھا ویٹنگ پر تھا، تو وہ ڈاکٹر صاحب کو بتا رہا، ڈاکٹر صاحب کیا دوائیں لکھی ہیں آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب بتانے لگے کہ یہ 2 ٹیبلٹس لکھی ہیں، ایک سیرپ لکھا ہے. تو کہنا ڈاکٹر صاحب میں نے گوگل کیا تھا تو گوگل پہ یہ دوائی آ رہی تھی اس کے لیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب بھی تھوڑے سے جلال میں اور کہنے لگے پھر میرے پاس کیوں آئے، گوگل سے ہی آپ ساری چیزیں کر کے جو ہے نا علاج کر لیتے اپنا. تو یہ بھی ایک بیماری آج کل بیماروں کے گھروں میں ایک بیماری یہ آئی ہے کہ اگر کوئی گھر کا فرد بیمار ہو گیا اب گوگل کریں گے کہ جی اس کے حکیمی ٹوٹکے کیا ہیں، گھریلو ٹوٹکے کیا ہیں، اس کی میڈیسن کیا ہے. تو یہ انداز فکر بہرحال درست نہیں ہے. اور یہ صاحب الرائے ہونا یہ بھی حضور کی عطا ہے. سبحان آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حلقہ اثر میں جو افراد آئے نا، ان کی رائے مستقیم ہو گئی، ان کی رائے ثواب پر مشتمل ہو گئی، درستگی پر مشتمل ہو گئی. یہ بڑی خوبی ہے، یہ بھی عطا ہے. کیا بات ہے جی. اللہ رب العالمین جل وعلا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کے اس فیضان کو جاری رکھے. اور جس طرح ایاز بھائی نے بالکل بڑی بنیادی بات کی تھی کہ یہ شریعت، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ حضور کی عطائیں ہیں نا، ان کو بھی لیں. ظاہری عطا ہمیں ملتی ہے، اچھا لگتا ہے کہ پیسہ مل رہا ہے، کوئی وش ہے وہ پوری ہو رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے. لیکن قرآن میں ہمارے لیے وہ قواعد بیان کیے گئے ہیں جو محض صرف اور صرف ہماری بھلائی کے لیے، نقصان کے لیے کوئی چیز نہیں. صرف اس میں فائدہ ہے. جس میں نقصان تھا اس کو رب العالمین نے منع کر دیا ہے، بھئی یہ نہیں کرو، اس سے رکنا ہے، اس سے چھوڑنا ہے. سود میں نقصان تھا، حالانکہ کہا تو یہی جا رہا تھا انما البیع مثل الربا، کہ بے بھی تو سود کی طرح ہی ہوتی ہے. رب العالمین جل وعلا نے اس کو الگ الگ کیا. احل اللہ البیع وحرم الربا. کمانا ہے، کمانا آپ کو ملے گا، تجارت کو اختیار کریں، سود کو چھوڑ دیں. اب اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. جو ہمارے فائدے کی تھی ہمارے رب نے کہا کہ یہ کر لو، اور جو ہمارے لیے نقصان دہ تھی، آج آپ معاشرے میں دیکھ لیں جو عدم توازن ہے، سود دینے والا یا سود کھانے والا وہ یہ سمجھے کہ جس سے میں سود لے رہا ہوں یا جس سے سودی نفع مجھے مل رہا ہے وہ متوازن رہے. نہیں، وہ کہے گا یہ قرض کے بوجھ تلے دبا رہا ہے تاکہ مجھے میری رقم ویسی کی ویسی موجود رہے اور پیسہ زیادہ سے زیادہ ملتا رہے. ایک طرف تو یہ اپنے بھلے کو سوچ رہا ہوگا، لیکن دوسری طرف اگلے کو نقصان دے رہا ہوگا. قرآن نے ایسے پہلو ختم فرمائے کہ انسان اس طرح کی چیزوں کو چھوڑے جس میں اس کا اپنا نقصان ہو، ایون کہ دوسرے کا بھی نقصان ہو تب بھی چھوڑے، فائدے میں رہے، فائدے کے کام کرے. اللہ کریم ہمیں حضور کی ان عطاؤں سے بھی فیضیاب ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ذہن بنانے کی بات ہے، قرآن کی طرف آئیے. قرآن خود بتاتا ہے کہ وہ کتنا بہترین ہے. کچھ میسیجز شامل کرتا ہوں اور کالز بھی انشاءاللہ لیتے ہیں. اللہ اکبر. کلام سنا دیجئے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. واہ جی واہ. پھالیہ سے میسیج ہے اور کہا جا رہا ہے کہ موضوع ماشاءاللہ عطائے مصطفیٰ کی تو کیا ہی بات ہے. عظیم بھائی سے ریکویسٹ ہے یہ کلام سنا دیں. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا. اچھا جی ٹھیک ہے. شاہ صاحب کدھر ہیں بھائی؟ شاہ صاحب تو ماشاءاللہ شاہ صاحب ہیں، وہ تو دنیا کے کونے کونے میں ملتے. کون سے شاہ صاحب ہیں اصل میں یہاں مینشن نہیں ہے تو کیا بتایا جا سکتا ہے. اور عظیم بھائی کی آمد مرحبا. ٹھیک ہے جی. چشتیہ شریف سے میسج ہے اور وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں، اس کلام کی فرمائش ہے. واہ جی واہ. عظیم بھائی نے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے یہ کلام اسٹوڈیو ریکارڈ کروایا، اللہ برکت دے. اور مدینے سے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو برکت دے. علی حمزہ بھائی ہیں ماشاءاللہ. کہاں سے ہیں یہ نہیں لکھا ہوا. اور مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا. عظیم بھائی یہ سنا دیں. یہ تو پھر انشاءاللہ آخری میں سنا جا سکے. کچھ کالز لیتے ہیں آپ کی. کال دیجیے گا. آپ کا پروگرام کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی زبردست ہے. آج کے پروگرام میں آپ سے فرمائش ہے کلام اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، یہ ضرور سنا دیجیے گا. کیا بات ہے جی. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. تھوڑا سا اگر ضرور اس میں سے مائنس کر لیں تاکہ ہمیں تھوڑا مارجن مل جائے.
نہیں مزید نہیں کال انہوں نے دیجیے. ضرور کہا ہے تو ضرور سنائیں گے انشاءاللہ. اچھا اللہ ماشاء اللہ. ابھی مہروز بھائی نے حامی بھر لی ہے. سبحان اللہ. جی مزید کال دیجیے. ماشاء اللہ مرحبا. سلسلہ کلیان صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا. تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. ماشاء اللہ خالد بھائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا موضوع ہے لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی پھول عطا فرمائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان کہ میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے. اس مفہوم کے تحت ہمارے لیے کیا مدنی پھول ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اور نعت خواہ اسلام بھائی سرزہ کلام سنا دیجیے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. بے سا مغفرت ایمان و عشق کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے، صحت بھی دے، خوشحالی بھی دے، ایمان و عشق سلامت رکھے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید دن بدن لمحہ بلمحہ بڑھتی رہے. اللہ برکت عطا فرمائے. جس موضوع پر آپ نے گفتگو کا ارشاد فرمایا الحمدللہ وقتاً فوقتاً اس پر گفتگو ہو ہی رہی ہے، اور بالخصوص کیونکہ یہ جو ایام ہیں یہ ایام الحمدللہ عز و جل حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت بالخصوص ان کی عقیدت کے جو واقعات ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے. آگے ہم بیان کریں گے اللہ نے چاہا وقت میں دامن وقت میں گنجائش رہی تو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور ان کی سیرت پر تذکرہ ہو ہی رہا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بڑی وابستگی رہی. یعنی انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام کا بچپن بھی دیکھا. یعنی وہ روایات بھی ان سے مروی ہیں کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں کو حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پر اٹھا رہے ہیں یا سجدے میں ان کو کمر پر جب یہ سوار ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ روایتیں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی ہیں. اور پھر ایک وہ بھی زمانہ آیا کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی میں ضعف آ گیا، عمر کا آخری حصہ تھا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہیں اور اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر سلام کرتے ہیں تو آپ دیگر مشاغل میں لگے ہوئے ہیں اور سن نہیں پاتے کہ کسی نے سلام کیا ہے. باقی افراد امام علی مقام کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو اور کہتے ہیں کہ حضرت وہ امام حسین نے سلام کیا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام کو چھوڑ کر فوراً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ کا دست مبارک تھامتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں اور یہ کہہ کر جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام یا سیدی. یعنی جواب سلام میں یا سیدی کے لفظ بھی ایڈ کرتے ہیں. اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادوں سے ایسی محبت کرنے والے ہیں. ہمارے صحابہ بھی بہت محترم، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک بھی بہت محترم. اور دونوں کی شان یہ تھی کہ حسنین کریمین ان سے کہتے تھے کہ ہمیں ہمارے نانا جان کا حلیہ بتائیے، اللہ 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 نقشہ بتائیے. اللہ اللہ کہ آپ انہوں نے تو جوانی کے عالم میں دیکھا تھا، انہوں نے دونوں چیزیں دیکھی تھی سب. تو حسنین کریمین ان کو ایسے عزت افزائی کریں ان کی اور یہ مقام ہو ان کا اور ان کی محبت ایسے. یہ وہ انداز ہے جو قرآن نے بیان کیا نا رحماء بینہم. یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کا انداز ہی یہ ہے کہ یہ آپس میں بڑے رحیم، بڑے شفیق، بڑے محبت کرنے والے ہیں. اور اللہ کریم جل وعلا ہمیں ان دونوں ہی افراد کی، طبقات کی، دونوں ہی ہستیوں کی، رتبے والوں کی محبت ہمیں عطا فرمائے. مزید کال دیجیے. محمد عاقب رضا تاریخ قصور سے ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. اور آج عظیم بھائی کی آمد مرحبا مرحبا. عظیم بھائی سے عرض ہے یہ والا کلام سنا دیجیے. آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مزید
کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پیارے بھائی نعت تو سنواتے ہیں. آج شک متران دی ودھیری کیوں دلی دی اداس کرنے دی. آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے. ابھی اس سلسلے میں ایک پیکج شامل کرتے ہیں انشاءاللہ اور واپس آتے ہیں تو عظیم بھائی سے کچھ فرمائشیں بھی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دیکھ رہے ہیں. اس میں ہمارا سیگمنٹ ہے مدینہ الرسول، مدینہ حضور کا. اگرچہ ہم اس وقت مدینہ المنورہ میں تو نہیں ہیں لیکن مدینہ کی یادیں یہاں ہیں. ترکی استنبول میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری دے کے ہم یہاں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مزار پہ بھی حاضری دی، اور ان کے مزار یہاں پر ہیں قسطنطنیہ کا قلعہ. اس قلعے کے پاس ہم موجود ہیں اور یہاہ حضرت ابو ایوب انصاری کی یاد ان معنوں میں بھی ہے کہ یہ میزبان رسول ہیں. مدینہ الرسول میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں ہے کہ 50 یا 51 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک لشکر قسطنطنیہ کی تسخیر کے لیے روانہ کیا تو ایک عام مجاہد کی حیثیت سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شامل ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دنوں میں آپ مسجد نبوی میں امامت فرماتے تھے. اچھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ایام میں سخت بیمار ہو گئے تھے تو مجاہدین اسلام سے فرمایا مجھے میدان جنگ میں لے جانا اور اپنی صفوں میں لٹائے رکھنا. جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نعش کو قلعہ کی دیوار کے قریب دفن کر دینا. چنانچہ 51 ہجری میں 51 ہجری میں دوران جہاد آپ کو قسطنطنیہ کے قلعہ کی دیوار کے قریب دفن کر دیا گیا. ابتدا میں اندیشہ تھا کہ شاید دشمن جو ہیں وہ آپ کی قبر کو کھود ڈالیں، مگر ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ مزار اقدس کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے، اور یقیناً یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ آپ زندگی بھر مصائب و آلام سے محفوظ رہے اور بعد وفات بھی صدیوں تک غیر مسلم آپ کی قبر مبارک کی حفاظت و نگرانی کرتے رہے، حتیٰ کہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں نے فتح کا جھنڈا گاڑ دیا. آج بھی ترکی حکومت کے زیر نگرانی آپ کا مزار اقدس اسی آن بان اور شان کے ساتھ آنے والوں کے دلوں میں سرور اور آنکھوں میں ٹھنڈک کا سامان لیے ہوئے ہے. ان کے وسیلے سے بارش برستی ہے اور قحط سالی کے دنوں میں لوگ آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہو کر جو ہے وہ بارش طلب کرتے اور آپ کے طفیل پیاسی مخلوق کو سیراب کر دیا جاتا ہے. تو یہ قسطنطنیہ کو جو قلعہ ہے، اس قلعے کے پاس آپ کا مزار پر انوار ہے، اور اس میں جو ہے وہ ان صحابہ اکرام کی، ان ہمارے تابعین بزرگوں کی یادیں بھی وابستہ ہیں جو مدینہ الرسول سے سفر کر کے آئے اور یہاں آ کر اسلام کی دین کی خدمت کے لیے قربانیاں دیں. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا دی تھی، اب اس دعا کا بھی ایک بڑا پیارا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ رسول میں، مدینہ المنورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا جب ان کو شرف ملا، اب یہ بہت ادب و احترام کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور یہ ایک رات ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی منزل میں تشریف فرما ہوں اور ہم اوپر. یہ خیال آتے ہی آپ اور آپ کی زوجہ نے جب وہ اپنے آپ کو ایک کونے میں کر لیا. ابھی ادب کا تقاضا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والی منزل میں آپ نے جو ہے وہ پہلے حالانکہ انہوں نے اوپر وہ انتظام کیا تھا، لیکن چونکہ لوگوں کا آنا جانا ملنا ایک ایزی تھا نیچے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نیچے قیام فرما تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجہ ایک کونے میں سمٹ گئے اور پوری رات یوں ہی گزار دی. صبح ہوتے ہی دربار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور گریہ ازاری کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اوپر رہنے کی وجہ سے ہمارے قدموں کی خاک کا کوئی ذرہ جس میں اطہر پر نہ آ جائے اور ہمارا شمار بے ادموں بے نہ ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت اور گریہ زاری دیکھی تو اوپر کی منزل پہ تشریف لے آئے. اچھا، اب برتن سے برکتیں کیسے لیتے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھیجتے اور جب برتن واپس آتے تو پوچھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں
किस जगह से मस हुई, फिर हुसूल बरकत के लिए उंगलियों के निशान अक़दस से लुकमा उठाते और खाना खाते। एक मौका पर अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इन्होंने रात भर पहरा दिया। रात भर ये काशाना नबवी पर पहरा देते रहे। सुबह हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं दुआ दी, ऐ अल्लाह तू अबू अयूब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रख जिस तरह इसने मेरी निगहबानी करते हुए रात गुजारी। तो यूं ये मेज़बान रसूल हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब भी करते, एहतराम भी करते। अकीदत कितनी दिल में थी, एहतराम कितना था, तबर्रुकात से फैज़ लेने का कैसा प्यारा जहन था। और हमें भी इससे जहन मिलता है कि हम तबर्रुकात का अदब भी करें, एहतराम भी करें, फैज़ भी लें। और फिर दुआए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी हज़रत अबू अयूब अंसारी को मिली और इसका फिर नज़ारा दुनिया ने देखा कि आप किला के जो है वो इस दीवार के पास आपका मज़ार एक मुद्दत तक जो है वो उसकी हिफाजत, गैर मुस्लिमों के भी जो है वो वहाँ पर असर नहीं पहुँच सका। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे मेज़बान हज़रत अबू अयूब अंसारी का एक बार बारगाह रिसालत में हाज़िरी का भी एक बड़ा ही प्यारा वाक़या किताबों में मौजूद है। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। और हाजिरी का अंदाज़ कैसा था कि इन्होंने अपना चेहरा जो था ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर रखा हुआ था। हाकिम जो था वक्त का, हाकिम मरवान, ये आया और इसने कहा कि कौन है, क्या कर रहे हो? इन्होंने जवाब दिया, मैं ईंट या पत्थर के पास नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया हूँ। और जब चेहरा उठाया देखा हाकिम मरवान ने तो ये हज़रत अबू अयूब अंसारी मेज़बान रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये थे। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इनका अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अदब, एहतराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत अतहर पर हाज़िरी का ये अकीदत वाला अंदाज़। और फिर हाकिम मरवान को जवाब कि मैं ईंट या पत्थर के पास नहीं आया, कि तुम देख रहे हो कि मैंने अपना चेहरा यहाँ रखा हुआ, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हूँ। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे ये असलाफ का, सहाबा का मदीनतुर रसूल के साथ प्यार और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार हमें इस बात का दर्स भी देता है कि हम भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब दिल में रखें। और जब मदीनतुर रसूल हाज़िरी हो तो हाज़िरी में नीयत ये ले कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहा हूँ, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जा रहा हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हो रहा हूँ, ऐन इस हाज़िरी की नीयत ले। और जैसे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का अंदाज़ है, वो तो कहते हैं कि इसके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए, इसके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाज़िरी उस पाक दर की है। ये उशा के रोज़ा सजदा में सुए हरम झुके, अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। तो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदब और मोहब्बत का एक और बड़ा प्यारा वाक़या किताबों में मौजूद है कि जब ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शरफ़ इनको मिला, हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए। तो नीचे की मंजिल को जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपने पसंद फरमाया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आराम फरमाते और ये ऊपर वाले पोर्शन में थे हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला। तो एक मरतबा मकान के ऊपर की मंजिल पर पानी का घड़ा टूटा तो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन अपना लिहाफ डालकर सारा पानी उसमें खुश्क कर लिया। घर में मौजूद एक ही लिहाफ अब गीला हो चुका था। रात भर ये सर्दी में ठिठरते रहे मगर ये गवारा ना किया कि पानी बहकर नीचे की मंजिल में चला जाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ़ पहुँचे। ये था मदीनतुल मुनव्वरा के इन उशाख का अदब रसूल और इश्क़ रसूल और ताज़ीम रसूल और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार का अंदाज़। तो अल्लाह पाक हमें भी अपने महबूब के इन प्यारों का सदका हकीकी इश्क भी अता करे, अदब भी अता करे, एहतराम भी अता करे
اور ان کا فیضان بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بھی بڑی پیاری سیرت ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہربانیوں کے بالکل سائے تلے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناقہ شریف بھی انہی کے گھر کی طرف کا رستہ لیا تھا اس نے، ایسی برکتیں نصیب ہوئی۔ اللہ کریم میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ کچھ فرمائشیں اور کالز آپ کی شامل کی تھیں، عظیم بھائی سے انشاءاللہ فرمائشیں پوری کرواتے ہیں۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفے دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفے دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفے دوتا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، ہاں وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، جو علی کی اسر سزا ہوئی تو وہ بات پر ہی ادا ہوئی، تو وہ بات پر ہی ادا ہوئی، چھپے آفتاب کو موڑ دے، ہاں چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، ہاں وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، میری الفت مدینے سے یوگی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے
کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جی، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ اور جب نظر سوئے طیبہ تو ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی۔ میمونی اب رہوں گا یہاں کس لیے، میمونی رب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا ساسا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے کیوں گی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، مدینے میں مدینے کی جانب کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا، مدینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے اختتامی لمحات بالکل قریب ہیں، آخر میں ایک روایت محروز بھائی سے لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم علیہ السلام نے وہ چیزیں بھی عطا فرمائیں جنہیں دیکھا جا رہا ہے، لیکن ایک یہ وہ عظیم چیز ہے جسے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، دیکھی نہیں جا سکتی، لیکن اس کے بہاف پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ضرور باقی رہا ہے۔ کیا فرمائیں گے محروز بھائی؟ غالب بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں اپنے حافظے کی کمزوری کی گزارش پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر بچھانے کا حکم دیا، اور پھر چادر میں اپنے ہاتھوں سے گویا کہ کوئی چیز رکھی، فزیکل چیز نہیں تھی، مادی چیز نہیں تھی جو آنکھوں سے نظر آئے، لیکن انداز ایسا تھا گویا کہ چادر میں کچھ رکھ رہے ہیں۔ اور پھر وہ چادر کہا کہ یہ اٹھا لو اور اپنے سینے سے لگا لو۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیا تو آپ کا حافظہ پھر اتنا مضبوط ہوا کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے فرد حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 سے زائد احادیث انہوں نے بیان کی ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ اکرام علیہم رضوان جو ہے ان سے احادیث لیا کرتے تھے۔ یہاں پہ شارحین نے جو بات لکھی، جو آپ نے ابھی اس روایت سے پہلے بیان بھی کی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فزیکل چیزیں بھی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں پہاڑوں کے درمیانی وادی میں بھری ہوئی بکریاں عطا فرما دیتے ہیں، جس کو جو چاہیں عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ چیزیں بھی عطا فرماتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی، جو انسان کے عوارض یا صفات میں شامل ہوتی ہیں، وہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ کسی کے چاہتے ہیں تو حافظہ عطا فرما دیتے ہیں، کسی کو چاہتے ہیں تو بد کلامی کی عادت اس کی ختم کر دیتے ہیں، کسی کو چاہتے ہیں تو اس کی نگاہیں تیز کر دیتے ہیں، کسی کو چاہتے ہیں تو اونٹنی لاغر اونٹنی پہ لکڑی مارتے ہیں تو وہ جناب وہ فربا ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قاسم نعمت ہیں، اور یقیناً سعادت مندی ہے اس شخص کے لیے کہ جسے جو اللہ کی نعمتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے مل رہی، ہر کسی کو انہی کے ذریعے سے مل رہی، لیکن سعادت مند وہ ہے جو اس حقیقت کو تسلیم کرے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محسن جانے اور ان سے عشق میں
وہ انتہا قائم کرے جو رب کو مطلوب ہے. سبحان اللہ. بڑی پیاری یہاں بات کر کے اختتام کرتا ہوں. باتیں بہت ساری ہیں, جی چاہ رہا ہے کہ اس کو بیان کیا جائے, لیکن ظاہر دامن وقت میں اتنی مہلت نہیں ہے. ایک بات یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ذوق افزا لکھی اور ارشاد فرمایا اسی روایت کے بعد کہ خیال رہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ اپنی چادر بچھاؤ, فرماتے ہیں خیال رہے تھوڑی چیز ہاتھ پھیلا کر لی جاتی ہے مگر بڑے سخی کی بڑی عطا چادر پھیلا کر سمیٹی جاتی ہے. یہاں چادر پھیلانے کا حکم دیا گیا, معلوم ہوتا ہے کہ عطا بڑی ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ خیال رہے کہ قوت حافظہ انسان کی ایک صفت ہے جو قدرتی طور پر لوگوں کو عطا ہوتی ہے. کوئی قوی حافظے والا ہوتا ہے, کوئی ضعیف حافظے والا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صفات انسانیہ بھی عطا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور, خزانے وہ پھر دونوں جہانوں کے ہیں جو رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائے ہیں, اور یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. اللہ کریم جل وعلا جن کا ہمیں کھلا رہا ہے ان کے گیت گاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا, تڑپتے تیرے غلام ان سے کہنا. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا, تڑپتے کہنا. مدینے کے زائر اسی آرزو میں گزرتے رہے کہ پہنچے تیار نبی قبلے. اسی آرزو سلام سے کہنا, تڑپتے تیرے غلام سے کہنا. مدینے کے زائر دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے, ترستے مسلمان سارے. دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے,